بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ آپ کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بات کریں گے خصائل النبی و عاداتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارکہ اور عادات طیبہ۔ میں نے سوچا رمضان میں کچھ ایسے موضوعات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں جو ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل اور عادات مبارکہ، عادات طیبہ، اس میں جو پہلی فصل ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں آپ نے سنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ تو کریم آقا کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اس سے بہت چیزیں ہم لرن کر سکتے ہیں، ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، گائیڈنگ پرنسپل ہے، ڈرائیونگ فورس ہے۔ یہ جو فصل ہے، فصل فی وصف سرورہ و ضحکہ و مداحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و مسکراہٹ اور مداح کا بیان۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 159۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا صفات، پس آپ اللہ کی کیسی رحمت ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو آپ کے گرد سے لوگ چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں، ان کے لیے بخشش مانگا کریں۔ تو یہ جو عادت قرآن مجید میں آپ کے خصائل جو بیان ہوئے ہیں کہ لوگوں کے لیے آپ نرم دل ہیں، بالکل سافٹ، کائنڈ ہارٹیڈ، سافٹ سپوکن، اس میں سے ہمیں لیسن ملتا ہے کائنڈ ہارٹیڈ ہوں، روزے کی حالت میں ہیں یا روزے کے بغیر۔ ٹھیک ہے، فاعف عنہم، لوگوں سے عفو و درگزر کرنا۔ ٹھیک ہے، روزہ یہ نہیں ہے بھوک پیاس سے بچے رہنا، بلکہ ہر اس شر اور برائی سے بچے رہنا جو انسان کے ذہن کو، صحت کو، روح کو نقصان پہنچائے، تو اس کا نام روزہ ہے۔ کریم آقا کی متعدد روایات ہیں کہ اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہاری نیتیں، تمہاری انٹینشنز دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ الفتح 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو آپ کی میت اور سنگت میں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں اور آپس میں نرم دل اور شفیق ہیں۔ رحماء بینہم، ٹھیک ہے، پولائٹنس امنگ دوز کمپینینز، یہ صفت ہے مسلمانوں کی کہ آپس میں وہ مشفق ہوتے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، یعنی ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ قیامت میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ یومئذ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، عبس، بہت چہرے ایسے نور والے ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے، وہ مسکراتے ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، نور کی چمک۔ تعرف فی وجوہہم نظر النعیم، متففین میں ہے کہ آپ کے ان کے چہروں کی راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بہت سارے حسین چہرے بارونق اور تر و تازہ ہوں گے، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے۔ پھر حدیث اگر دیکھیں آپ کی عادات مبارکہ کے بارے میں، کعب بن مالک سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، بیان فرمایا توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ رسول اللہ چہرے جب بھی مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہم آپ کے چہرے انور سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے۔ متفق علیہ، کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک، بخاری اور مسلم میں، کتاب التوبہ صحیح مسلم میں حدیث توبہ کعب بن مالک و صاحبی۔ خیر، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے میں نے رسول اللہ کو کبھی اس طرح کھل کر یعنی کہکا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق مبارک نظر آئے، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی عادت خوبصورت، وہ چہرہ چاند کے ٹکڑوں کی طرح لگتا۔
جابر بن سبرہ کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، صحابہ شعر پڑھتے اور دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرتے، آپ اکثر خاموش رہتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ تبسم فرماتے دل جوئی کے لیے۔ پھر عبداللہ بن حارث بن جزع بیان کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا بات، رأیت احدا اکثر ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ ما رأیت احدا، کوئی نہیں دیکھا ایسا جتنا حضور مسکراتے تھے۔ تو مسکرانا، مسکراہٹیں بانٹنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جریر بیان کرتے جب بھی حضور جو ملتے تو چہرہ تبسم ریز ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے گزارش کی میں جم کر گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، آپ نے دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اسے جما دے اور ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ یہ حضرت جریر کے بارے میں عادات مصطفیٰ۔ پھر ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے، معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو آپ پر تبسم ظاہر ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے دو کانوں والے، محمود کہتے ہیں اسامہ نے بیان کیا ان کے ساتھ مزاح فرمایا، یعنی انسان کے دو ہی کان ہوتے ہیں تو یہ مزاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے مزاح مضبوط تھی، مذاق سے دل آزاری ہوتی ہے، مزاح سنت مصطفیٰ ہے، وہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ہم سے مزاح فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں مزاح میں بھی سچی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا، مزاح میں بھی سچی بات۔ ٹھیک ہے، وفی روایت ابن عمر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں سچی بات کے سوا کوئی مزاح۔ پھر صفت حیا کا بیان، والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، فرقان میں جو صفت بیان ہوئی ہے، جو لوگ کذب اور باطل کاموں میں قولاً عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے وقار اور متانت کے ساتھ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی بات ہے کہ باہر سے آوازیں نہ لگایا کرو۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی کے سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو ہم آپ کی ناپسندیدگی کا اندازہ آپ کے چہرے انور کے تاثرات سے لگا لیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا کان یقول عند المعتبہ ما لہ طرب جبینہ۔ انس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ لعنت کرنے والے، نہ گالی دینے والے۔ مومن سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ فحش کلام نہیں منہ سے بولنا، گالیاں ادھر ادھر کی ولگر ٹاک، نہ ہی لعنت کرنے والا اور نہ ہی گالی دینے والا۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ تین، نہ فحش ہو، نہ لعن کرنے والا ہو، نہ گالی دینے والا۔ غصے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو بس۔ آج جو لوگ ممبر پہ اور یوٹیوب پہ ہر جگہ بیٹھ کے گالیاں دے کے ساتھ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ان کے پیش نظر رکھنی چاہیے، رہنی چاہیے۔ ایتھیکل سٹینڈرڈ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیٹ کی وہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، لعن کرنے والے نہیں تھے، گالی دینے والے نہیں تھے، بلکہ غصے میں اتنے فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اس حد تک غصہ جائے گا۔ تو ہمارے یہاں رمضان میں روزے سے ہوں جی، روزہ لگا ہوا تھا، وہ روزہ ہی نہیں جو لگا ہوتا ہے، روزہ کبھی نہیں لگتا۔ روزہ تو ڈھال ہے برائیوں سے، گناہوں سے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے کہ روزے میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، فساد زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ روزہ تو صبر اور برداشت سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے پیشن کنٹرول کرنا ہے، ایموشنز کو، ایگریشنز کو۔ تو بھوکا پیاسا بھائی جان مغرب تک رہنا 8 10 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اللہ کو کیا فائدہ؟ وہ چاہتا ہے کہ تم پیشنس سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو عام دنوں میں لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ انسانیت کے لیے جذبات پیدا کرنا۔ جو لوگ 3 وقت کھانا نہیں کھا سکتے ہوں گے، 2 وقت، وہ بھوکا کیسے رہتے ہوں گے؟ احساس پیدا کرنا انسانیت کے لیے، یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے۔ بہت ساری چیزیں کرنے کا دل چاہتا ہے اور رک جانا شہوات سے، لذات سے، خواہشات سے، تاکہ تم عام دنوں میں تمہاری یہ ریہرسل کوچنگ کو ان چیزوں سے رک جایا کر۔
کریم آقا علیہ السلام غصے میں بھی ہوتے عام دنوں میں تو پیشانی خاک آلود ہونے کی بات کرتے، کوئی سخت نہیں. تریب جبین ہو، پیشانی خاک آلود ہو. رعیم انفک، ناک خالوق آلود ہو. انداز بیان کا مفہوم ہے یہ مخاطب کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے. پیشانی خاک آلود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انسلٹ کی. آپ فرماتے کہ کاش تو سجدہ کر تاکہ تیری گالی فحش گوئی دور ہو جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. انداز تربیت دیکھیں، تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک جبین زمین پہ لگے، یہ ناک عزت و حرمت کی علامت ہوتی ہے. تو میں کو ذبح کر اللہ کی بارگاہ میں، سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ الاسلام و تسلیم، تاکہ تو سجدے میں جبین اور ناک خاک آلود کر، اپنے میں ختم کر، تاکہ تمہاری فوش گوئی اور باقی چیزیں ختم ہو جائیں. یہ بھی ایک دعا تھی. تو حضور اگر کسی بات سے ناراض بھی ہوتے تو جواباً اسے ایسی دعا دیتے کہ جیسے یہاں پہ فرمایا تریب جبین ہو رغیم انفک، ناک خاک آلود. یہ بھی دعا تھی، اللہ تجھے سجدے کی توفیق دے، تیرا ناک اور جبین خاک آلود و خاک میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے. سہل بن سعد فرماتے ہیں جب بھی کسی کا سوال ہوتا تو وہ عطا فرماتے. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی. تو آقا علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ کبھی بھی کسی سے نہ نہیں کی. اور رمضان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کی جود و سخا، اللہ سے قرب اور تعلق یہ 100 گنا بڑھ جاتا تھا. آپ مصلی بچھا لیتے راتوں کو قیام میں، حالت قیام میں، سجود میں. اور پھر آپ علیہ السلام کے طرز عمل سے، عادات سے یہ بھی ملتا ہے کہ چن چن کے لوگوں کو، صحابہ کو افطاری کے لیے بلاتے، دسترخوان سجا ہوتا لوگوں کو. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنی چادر یا کوئی چیز گروی رکھ کے کسی کو افطاری کروا دیا کرتے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کے پھل فروٹ سجے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں وہ بھی لوگ ہیں جن کو شاید وہ نعمتیں تو کیا ایک وقت کی افطاری نصیب نہ ہو. ان لوگوں کو اپنے دسترخوان کا حصہ بنائیں. رمضان میں اجر گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. افطار میں، سحر میں، سحری برکت ہے اس میں کرنے میں، چاہے آپ کے ایک کھجور ہی کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ہمیں جو بات ملتی ہے آج کے لیسن سے کہ مسکرائیں. اگر کسی مسلمان بھائی کو کچھ نہیں صدقہ کر سکتے تو مسکرا کر دیکھو. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. کھجور کا تحفہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اگرچہ ایک خوشہ ایک دانہ بھی ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور ایٹریبیوٹس یہ کتاب کی حد تک ہی نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکلی ہوں. کسی کو بد دعا نہ دیں، اگر دینی بھی ہو کہ تمہاری پیشانی اور ناک خاک آلود ہو، جیسے حضور نے دعا دی تاکہ تمہیں سجدے کی توفیق ملے. اپنی ناک کو اللہ کی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لو. جب ناک اللہ کی بارگاہ میں خاک آلود ہوگی، اللہ کے سامنے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. جو لوگ صرف اسی کے در پہ جھکتے ہیں، جن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ سر ہر جگہ سر بلند رہتا ہے. پھر لذت سجدے کی حلاوتیں گفتار میں، کردار میں نظر آتی ہیں. تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنا، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا، سب کا خیال رکھیں. اچھے حسن اخلاق اور عمل سے رہیں. معاشرے کو محبت کی، امن کی ضرورت ہے. اور رمضان تو یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے، گناہوں کی پت جڑ کا موسم ہے. یہ تو انسینٹیو ریوارڈ ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، دوست احباب کو، ورک پلیس پہ، ہر جگہ پہ جتنا ہو سکے اپنی زبان کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اپنے رزق کے ذریعے جو اللہ نے مال عطا کیا لوگوں کو پہ خرچ کریں. یہ مہینہ سمندر ہے، اوشن آف ورچوز. اس میں جتنی غوطہ زنی کریں گے اللہ رب العزت اتنا عطا کرے گا. یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مہینہ ہے، روحانی جسمانی پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے. تو سنو نیوز ایچ ڈی اس مہینے میں انشاءاللہ آپ کی پیوریفیکیشن کے لیے مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.